بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ AWD کی طرف سے عبد الوحید۔ جو بات ابھی میں نے یعنی میں تو وہ بتاتا ہوں جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، جو ہر بات میں وہ بتاتا ہوں جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے منسٹری کا میں نے بتایا کہ وہ لفظ کہاں سے نکلا، اس کا میں نے کیا بنتا ہے، پھر اسٹرابری کا میں نے بتایا اس کا میں نے کیا بنتا ہے۔ میری ویڈیو دیکھے تو اسے پتہ چلے گا۔ تو اللہ کے فضل سے میں ہی بتاؤں گا ہر چیز، ہر شعبے کا جو نقص ہے میں بتاؤں گا۔ یہ تقریباً یہ تو اللہ بھی قرآن پاک میں بتا رہا ہے کہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ میں بڑا کو عالم فاضل بن گیا ہوں یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا۔ تو ایک دوسری جگہ پہ ہے کہ اکثر انسان جاہل ہیں۔ تو یہ نہیں کہ میں بتاتا ہوں کہ جو دوسرے جو بات بتاتے ہیں اس پہ عمل تو دیکھنا چاہیے۔ ابھی جیسے وزیر اعظم نے میں بتایا کہ ہم نے ترکی کے ڈرامے لے کے آ گئے ہیں، وہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں وہ کہتا ہوں وہ تکیہ تھا جن پتوں پہ وہی ہوا دینے لگے، یعنی کہ جن پہ جو یقین تھا کہ یہ کچھ کریں گے ملک کے لیے۔ ابھی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ دوسرے پہلے والے اچھے تو نون لیگ والے اچھے، وہ تو الو کے پٹھے انہوں نے مطلب کیا۔ ابھی وہ پھر ووٹ مانگ رہے ہیں، یہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، ہمیں موقع دیا جائے۔ تو دیکھو سارے الو کے پٹھے، سیاستدان تو ہے ہی بس الو کا پٹھا، اس کو یعنی کہ اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں۔ تو ابھی جو ڈراموں کی میں نے بات بتا رہا ہوں کہ تو یعنی کہ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم ترکی کے ڈرامے لے کر آئیں گے۔ بس ترکی کے ڈرامے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ارطغرل غازی آ گیا ہے، وہ عثمان آ گیا ہے، وہ ہسٹری اسلامک ہسٹری، وہ اسلامک ہسٹری ہم خود کیوں نہ بنائیں؟ ہم کس لیے ہم ہیں اسلامک ہسٹری ہم خود کیوں نہ بنائیں؟ تو یعنی کہ شوبز میں پہلے ہی اتنا گند ہے۔ گند کا مطلب ہے کہ قانون کوئی نہیں ہے۔ دیکھا ایک شخص یہ ہے، انہی کے پوتے کما رہے ہیں، انہی کے بچے کر رہے ہیں، ان کے پوتے ان کے نواسے وہی کر رہے ہیں، انہی کی ایڈیں وہی سارے ڈراموں میں۔ پروڈیوسر ایسے الو کے پٹھے ہیں، خبیث ہیں، نہ ان کو کچھ پتہ ہے نہ کچھ۔ یعنی کہ ہمیں وزیر اعظم کو اس شوبز کے لیے قانون بنانا چاہیے تھا۔ تو وہ کہا انہوں نے اس کے لیے قانون کو نہیں بنایا، انہوں نے یہ کہا کہ بس ترکی کے ڈرامے لے آئیں تو وہ دیکھیں، ان کے فحاشی دیکھیں، وہ تھوڑے سے ٹھیک ہے، ارطغرل غازی جو ہے تو عثمان وہ تھوڑے سے ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو دوسرا ڈرامہ دیکھ لو لگ رہے ہیں ان میں، پھر گلے ان کے اتنے بڑے ہیں، پھر وہاں پر وہ ان کو مدم کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ یعنی کہ دیکھو بے حیا والے ڈرامے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی کہ اپنے چھوڑ کے، یعنی کہ اپنی عوام کو ملک کو فائدہ نہ ہو تو ڈرامے باہر سے لا رہے ہیں۔ تو شوبز کے لیے میں بتا دوں کہ شوبز کے لیے کیا کرنا تھا کہ پروڈیوسر ایسے گدھے ہیں کہ وہی انہی کو لا رہے ہیں، انہی کو پھر کمپنیاں ایسی ہیں، انہی کو ایڈیں، انہی کو ڈرامے وہی بار چاہیے۔ وہ دیکھا ہے ایک جنگ قاسیہ کا واقعہ کہ ایک زخمی پڑے تھے تو پانی پلانے والا ایک نے کہا پانی، تو ایک پہلے کو پانی جب پلانے لگا، پانی پلانے والا اس نے کہا دوسرے کے ساتھ بول دیا پانی، اس نے پہلے نے کہا نہیں مجھے چھوڑو۔ دیکھو وہ اس وقت زندگی کشمکش میں، زندگی بچانے کے لیے ہر چیز جو حرام چیز ہے وہ بھی آپ پہ حلال ہے۔ تو یعنی کہ وہ کہتا تھا مجھے پہلے پلاؤ شاید میں بچ سکوں، لیکن اس نے کہا نہیں پہلے دوسرے کو پلاؤ۔ جو دوسرے کے لیے پاس گیا، جب تیسرے نے بول دیا کہ پانی، تو اس نے کہا نہیں مجھے بھی چھوڑو، اس کو پانی پلاؤ۔ جب تیسرے کے پاس گیا تو وہ دیکھا تو وہ شہید ہو گئے۔ جب دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے، جب پہلے آیا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ یعنی کہ دیکھو کہ احساس دوسرے کی زندگی بچانے کے لیے انہوں نے تینوں نے شہادت کو گلے لگا لیا۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے احساس کیسے کرنا ہے۔ تو شوبز ملنے کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ پروڈیوسروں کو اس میں کوئی لا آرڈر بنائیں کہ ایک جو ڈرامہ کرتا ہے اس کو مزید ڈرامے نہ دیں، ایک ایڈ جو کرتا ہے اس کو مزید ایڈ نہ دیں سب کے لیے، یعنی کہ اور اپنے ایڈ دیں تاکہ اور لوگ آئیں۔ یعنی کہ کچھ ہے ہی طریقہ کار ہی نہیں ہے، کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے کہ کوئی کہاں جا کے کوئی اپلائی کرے۔ یعنی کہ اور جو اپلائی کرنے والے ہیں، جو اور اپلائی کرنے والے تو ان کو موقع دیا جائے۔ یعنی کہ بار ابھی وہ یہ شوبز والوں کی باتیں ان کے دیکھیں، وہ جی سب سے مشکل اداکاری، جو سب سے مشکل کام ہے وہ اداکاری ہے، اور مشکل اداکاری نہیں، مشکل کام غریبی ہے اور انصاف کرنا ہے۔ تو آپ نے یہ کہ یعنی کہ جو شوبز کے لیے جو میں کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے پروڈیوسر ایسے لگائیں کہ قانون ایسے لگائیں کہ ایک کو ڈرامہ دینے کے بعد وہ پارٹ ٹائم جاب ہے، اس کو پروفیشنل تو نہ بنائے نا، پارٹ ٹائم ہے۔ اب یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ پروفیشنل ہو گیا تو وہ یہ ہو گیا، وہ لوگ پٹھے ہیں جو کہتے ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو پارٹ ٹائم جاب بنائیں تو ہر کسی کو موقع دیں، یعنی کہ ہر کوئی اپنا رزق روٹی وہاں سے کما سکے۔ تو ہے تو اسلام میں تو مطلب یہ بھی اتنی اجازت ہے، لیکن آپ نے تو کرنا ہے تو لیکن یہ کہ وہ ایک
وہ ایک وہ جو کام میں نے ایک بندہ تھا تو وہ کہتا جو ایک بغیرتی بھی کرنی ہے نا وہ بھی غیرت سے کرو، یعنی ایک غلط کام ہے تو اس میں بھی کوئی انصاف رکھو، کوئی اصول رکھو۔ اس نے کہا ہمارے اصول اور قاعدے ہوتے ہیں، تو یعنی کہ اصول اور قاعدے تو اس میں رکھو نا، یعنی کہ سب کو باری باری دیکھو۔ تو اب دیکھو بھی میں ابھی آپ شعبے سے پہلے بات آئی تو میں ساری بھی باتیں بتاؤں گا کہ وہ ایک پروگرام ہے کروڑوں میں کھیل۔ دیکھو ابھی ملک دیکھیں کیا ترقی کرے گا ہمارا، کیا ہم کریں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو ابھی کروڑوں میں کھیل پروگرام ہے تو اس میں سوال آیا ہوا ہے صبا قمر کا اصل نام کیا ہے؟ دیکھو بھی دیکھو کہ یہ سوال ہے۔ اس میں ان کے دوسرے پروگرام دیکھ لیں، کسی ملک کے جو جنرل نالج کے پروگرام دیکھ لیں، ان کے مذہب کے بارے میں ہوتا ہے، ملک کے بارے میں، یعنی کہ ایک تعلیم دینا مقصد ہوتا ہے، یعنی کہ کوشچن کا مقصد ہوتا ہے کہ تعلیم دینا تو ہوتا ہے۔ تو ہمارے میں دیکھ لو کہ صبا قمر کا اصل نام کیا ہے، تو اس کے ساتھ نیازی لگانا۔ دیکھو دیکھ لیں، ہمارے شرم آتی ہے مجھے یہ بات کرتے ہوئے کہ کس طرح کے سوال آتے ہیں۔ ایک اور سوال تھا اذلان کہ اذان وہ کس اداکارہ کے بیٹے کا نام ہے، یعنی کہ چھوٹا سا بیٹا ہے تو اس کا سوال ہے۔ دیکھو عجیب کام ہے، ہمایوں قریشی سندھ کے کون سے شہر میں پیدا ہوا ہے، وہ عجیب لعنتیں سوال ڈالنے والوں پہ، آگے جو کرنے والے ہیں۔ ایک پروگرام ہے ریڈ اسٹڈی گو، تو اس میں وہ ایک کہہ رہا ہے گرمی کی وجہ سے کراچی میں گرمی تھی تو کہہ رہا ہے سورج شرم کرو۔ اور میں کہا لعنت تیرے پروڈیوسر تجھ پہ، اور لعنت تیرے رائٹر پہ، اور لعنت تجھ پہ بولنے والے پہ، اور سمجھ نہیں آتی کیا بولنا ہے کیا کرنا ہے، یعنی کہ پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے۔ چندہ مم لگا لیے تو اس کو سورج بابا لگا لو، سورج انکل لگا لو، تو یعنی کہ ان کو پتہ ہی نہیں بولنا کیا ہے۔ وہ بول رہا ہے جی سورج شرم کرو، یعنی کہ دیکھ لیں ہمارے ڈرامے، یعنی کہ سمجھ دیکھ لیں کہ ان کو پتہ نہیں کرنا ہی کیا ہے۔ ایک انصاف نہیں پتہ، ایک آگے بے حیائی، یعنی کہ وہ بھی کیسے گندے ڈرامے بنا رہے ہیں، مطلب اخلاقی ڈرامہ کوئی نہیں ہے۔ تو یعنی کہ اس میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ سب کو باری باری موقع دینا چاہیے۔ اب میں خود بتاتا ہوں میں آپ کو کہ میں ان کا وہ کبھی خان کے ساتھ کر کے آیا تو ہمیں صرف ایکسٹرا میں رکھا ہوا تھا، صرف 500 دیا، یعنی کہ دیکھ لیں میں بول بھی کس طرح رہا ہوں، اردو آتی ہے، پنجابی آتی ہے، انگلش آتی ہے، پشتو سرائکی ہند کو، یعنی کہ 6 زبانیں آتی ہیں، لہجہ آتا ہے، اڈے سائیں اڈے ایچ سائیں، یعنی کہ تو وہ ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، تو ساتھ بٹھا کے کبھی خان کے ساتھ صرف 500 روپیہ دیا۔ یعنی کہ دیکھو میں اس کے علاوہ لوگ کتنے مجبور ہیں، وہ لوگ لڑکیاں کی جاتی ہیں شوبز کے لیے لاہور جاتی ہیں، پھر وہاں سے بیچاری کہاں سے کہاں ذلیل خوار ہو کے تو کہاں کس راہ پہ چل جاتی ہیں، یعنی کہ آپ یعنی کہ اس کا کوئی پلیٹ فارم نہیں بنایا کہ اپلائی کہاں کر سکتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے وہاں سے یعنی کہ اپنی عوام کو روزگار دینے کے بجائے بے حیائی والے ڈرامے ترکی سے لے آئے۔ تو وزیر اعظم کہہ رہا ہے جی ہم نے ترکی والے ڈرامے لا رہے ہیں، تو ہم نے براج کا کام کیا ہے کہ وہ کیا ہے، اسلام کو اجاگر، اسلام میں ایسے اجاگر نہیں ہوتا، اسلام کہتا ہے انصاف کرو۔ قرآن پاک میں ہے کہ انصاف کرنا، پاک رہنے والے کو، انصاف کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، اور بے انصاف پہ لانا، جھوٹے پہ لانا، بے انصاف پہ لانا، یہ یعنی کہ عبادتیں آپ جتنی بھی کر لیں، جب تک آپ نے انصاف نہیں کرنا تو وہ کچھ قابل قبول نہیں ہے۔ تو آپ نے ترقی اس وقت نہیں کر سکتے جب تک آپ عوام کو انصاف نہیں دے سکتے۔ جب یعنی کہ دیکھنا ہے اپنے انصاف کرنا ہے، احساس کرنا ہے، احساس کے تحت ملک چلتے ہیں اور انصاف کے ساتھ ملک چلتے ہیں۔ تو دوسروں سے لے ہیں تو اسلامی تشخیصات یا اسلامی نظریات اجاگر کرانے سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی کہ انصاف سے ہوتا ہے۔ اسلام میں انصاف نہیں ہے، انصاف سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انصاف کرنے اور اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔